نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله کس زبان سے ہو کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت سبحان اللہ اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے چاہتے ہیں عز و شان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم اور احسان کہ اس نے محض اپنے فضل، کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں اہل بیت اطہار کا مبارک اور مقدس ذکر سننے اور سنانے کے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، اس میں شک کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے جو آج ہمیں اس جہان میں بھی کام آ رہی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گی، اور وہ دولت ہمیں انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئے گی، اور وہ عظیم سے عظیم تر دولت ہے اہل بیت اطہار سے محبت۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے، جب تک زندہ رہیں اسے ہم اپنے سینوں میں رکھیں، اور جب قبر میں جائیں تو یہ ساتھ لے کے جائیں۔ اور یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے، یہ اسی محبت کا تقاضا اور اس محبت کی دلیل ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو آپ ہرگز یہ محفل نہ سجاتے۔ آپ نے مختصر سے وقت میں اس محفل پاک کو سجایا، اور اس محفل پاک میں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں انتظار میں، اور اب اللہ تعالیٰ جہاں تک ہمیں توفیق دے گا ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ سارا جو ہمارا معاملہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہمارے سینوں میں اہل بیت اطہار کی محبت موجزن ہے، اور آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس محفل کو سجایا۔ میں نے جس مبارک اور مقدس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مقدسہ کے حوالے سے میں ابتدا میں صرف چند باتیں عرض کروں، اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں آپ حضرات پر یہ واضح کروں گا کہ مجھے آج کس چیز کا بیان کرنا ہے۔ یعنی پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کو پڑھا، چونکہ جب آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تو مختصر ہی صحیح، لیکن اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ عرض کر دینا یہ ضروری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے جو تفسیر ہے نا، اس تفسیر میں تو نہیں جائیں گے، تاکید در تاکید ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، لام تاکید کا، نون تاکید کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ایمان والوں سے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائش ہوگی کن چیزوں میں؟
من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات. یعنی یہ اس آزمائش کی چند صورتیں ہیں کہ ہم بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، مال میں اور جان میں نقصان دے کے آزمائیں گے، اور پھلوں میں نقصان دے کے آزمائیں گے. اچھا، یہ آزمانا تو رب نے فرمایا ہم آزمائیں گے، لیکن جب بدلے کی بات آئی تو رب نے فرمایا بدلے کا ذکر محبوب آپ فرما دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب اب آپ بشارت دیں. سبحان اللہ. اب اس میں جو روحانیت کے راز ہیں وہ تو روحانیت والے جانے. آزمائش اور امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یہ بدلہ دوں گا اور تمہیں یہ بشارت ہے، لیکن رب نے فرمایا محبوب اب بات بشارت کی آئی تو یہ انعام اتنا بڑا ہے کہ محبوب جیسی آپ کی شان عظمت والی ہے تو اس کی بشارت بھی اپنے غلاموں کو آپ دے دیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اس امتحان اور اس آزمائش پر جن خوش نصیبوں نے صبر کیا تو انہیں آپ بشارت دیں. اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ صابرین کو بشارت دی گئی تو یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں. اب صبر کرنے والے کون؟ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. یعنی مصیبت، تکلیف اور آزمائش کے وقت یہ سینہ کو بھی کرنے والے نہیں، کیا بات ہے، واہ. منہ پہ ہاتھ مارنے والے نہیں، بال نوچنے والے نہیں، کودنے ناچنے والے نہیں، گانے بجانے والے نہیں، کپڑے پھاڑنے والے نہیں. تو یہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ تو قرآن فیصلہ فرما رہا ہے یہ صبر کرنے والے وہ ہیں اذا اصابتہم مصیبت، جب جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی قالوا، انہوں نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں پھر لوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ تو ہوا اس آیت مقدسہ کا بالکل آسان ترجمہ. آزمائش ہو رہی ہے صاحب، اور میں آج زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، جملے بولے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ذی شعور ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں تو جملے سمجھ میں آ جائیں گے. جہاں تک بات امتحان اور آزمائش کی ہے تو آزمائش اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی لیتا ہے اور لے کر کے بھی دیتا ہے. یعنی امتحان جو ہے اس کی صورتیں دو ہیں. اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے اور عمر میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی رنج نہیں، کبھی بخار بھی نہیں آیا، کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، نہ گھر میں اور آنگن میں کبھی موت دیکھی، آرام ہی آرام ہے. یہ بھی آزمائش ہے. جتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں یہ آزمائش ہے، اور پھر جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں یہ بھی آزمائش ہے. یہ دونوں امتحان ہیں. اس لیے میں نے یعنی زندگی میں پہلی بار یہ جملہ بولا کہ رب دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے. تو جب رب نے دیا تو آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں. اگر شکر کرتا ہے تو کامیاب ہو گیا، اور اگر شکر نہیں کیا تو پھر اور مصیبتیں، تکلیفیں اور طرح طرح کی اذیتیں دے کے رب آزماتا ہے. اور کیا کہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اگر بندے نے اس پہ صبر کیا تو کامیاب ہے. یعنی نعمتیں ملی تو آزمائش کیا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں. اور اگر کوئی تکلیف آئی تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اب یہ دو چیزیں ہیں، شکر اور صبر. شکر اور صبر. علماء کرام تو جانتے ہیں، تفسیر نعیمی جنہوں نے پڑھا اس میں
حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رب کے نزدیک اور رب کا قرب حاصل کر لوں، رب کا محبوب بن جاؤں۔ ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، جنت کا حقدار بن جاؤں، رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ ہر بندہ اگر مومن ہے تو یہی چاہتا ہے، اور اگر ایمان کی حلاوت اور ایمان سے واقف نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر ایمان ہے تو ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں اور رب کے قرب میں جانے کے لیے پرواز چاہیے، پرواز، اڑنا۔ کیا بات ہے، جب تک بندہ اڑے گا نہیں پہنچے گا نہیں۔ جیسے پرندے کے اڑنے کے لیے دو پر ضروری ہیں، اگر پر ہیں تو پرندہ اڑے گا، اور اس میں بھی دونوں سلامت ہیں تب اڑ سکے گا۔ اگر ایک ہے اور ایک نہیں ہے تو اڑ نہیں سکے گا۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ تجھے جنت میں پہنچنا ہے تو جنت زمینوں کے نیچے نہیں، آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے اڑنا پڑے گا۔ اور اڑنے کے لیے پر دو ہیں، ایک کا نام شکر ہے اور ایک کا نام صبر ہے۔ اور جن خوش نصیبوں کو یہ دو پر مل گئے وہ جنتی بن گئے، تو انہیں رب کا قرب مل گیا۔ کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہ بنی، انہوں نے پرواز کی تو کرتے ہی چلے گئے، کرتے ہی چلے گئے۔ اور پر ایسے مضبوط تھے، ایک شکر کا تھا اور دوسرا صبر کا تھا۔ اس لیے بزرگان دین کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی میں اگر کوئی چیز نمایاں اور ظاہر نظر آتی ہے تو یہی دو چیزیں، صبر اور شکر، صبر اور شکر۔ اور میں نے بزرگوں کا نام عقیدت کے لیے لیا ہے، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس میں تو پورا مہینہ ذکر ہی صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے پاس یہ پر ایسے مضبوط تھے کہ انہوں نے شکر اور صبر کی ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک آنے والا اہل بیت پاک کا محب ان کی زندگی کو نظر میں رکھ کر کے شکر بھی کر سکتا ہے، صبر بھی کر سکتا ہے، مثال قائم کر دی۔ اور کہاں مثال قائم کی؟ تو اہل بیت اور مثال، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اور پھر مہینہ بھی محرم کا ہو، مہینہ بھی محرم کا ہو، اور بات ہو رہی ہو اہل بیت پاک کی، تو پھر کیوں نہ سمجھ میں آئے کہ بات کربلا کی ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کربلا ہے کیا؟ یہ کربلا سبق ہے، اور سبق پڑھانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پڑھا رہے مصطفیٰ کے غلام کو، اور سبق میں یہی دو چیزیں ہیں، ملے تو شکر اور اگر ہاتھ سے جائے تو صبر۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو یہ تو میں نے آیت کا کیا کیا؟ ترجمہ۔ خیر حق تو ادا نہیں ہوا، ترجمہ کر دیا۔ اور اب اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ قانون قدرت ہے، قانون قدرت، یہ آزمانا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو میں نے بتا دیا دونوں صورتوں میں آزماتا ہے۔ وہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ تو اس کا آسان سے آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مقام دینا چاہتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان، آزمائش جو ہے، جس کا جیسا ایمان، یہ میں یہاں لیول کی بات کروں، لیول کی، کیونکہ ایمان کا نور گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں۔ ایمان کا نور گھٹتا بڑھتا ہے، اور ایمان کا لیول نیچے اوپر 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 سے اوپر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کمزور ایمان والا۔ تو ایمان تو ہے الحمدللہ، ہم سب ایمان والے ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ اگر مضبوط ایمان ہوتا تو یہ حال ہرگز نہ ہوتا۔
مضبوط ایمان ہوتا تو سب کے چہرے پہ داڑھی نظر، اور اگر مضبوط ایمان ہوتا تو دشمن کا لباس نہ ہوتا۔ ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اور مضبوط ایمان ان کا ہے کہ اگر گردن پہ چھری بھی چلے پھر بھی سجدہ کرے، یہ مضبوط ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 اور صحابہ نے کیے، حق ہے۔ میدان جنگ میں بھی نمازیں پڑھی، ہائے ہائے، آ گیا اگر اے لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کے سجدہ ریز ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تو ایمان جو ہے نا، ایمان جس کا ایمان جیسا اس کا امتحان بھی ویسا۔ واہ 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 واہ۔ اور یہاں ایک بات ضمن میں عرض کرتا چلوں، سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے خاندان کا جو سب سے بڑا امتحان ہوا، آج تک ہوئے زمین پر ایسا امتحان کسی کا نہیں ہوا، تو اسی امتحان سے پتا چلتا ہے کہ ان ہستیوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو میں جملے کو عرض کروں گی حقیقت ہے، حقیقت کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کے تا دم ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں، ایسا امتحان، ایسے دکھ نہ کسی پر آئے اور نہ آج تک آئے ہیں جو اہل بیت اطہار پر آئے، اور یہ سب رب کی طرف سے امتحان تھا۔ تو میں نے جو یاد کیا نا، جیسا ایمان ویسا امتحان، تو اسی کربلا والے امتحان نے بتا دیا کہ ان ہستیوں کا ایمان کتنا بلند تھا، ان ہستیوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اور یہ جو میں نے جملہ بولا کہ جیسا ایمان جیسی شخصیت ویسا امتحان، یہ کوئی میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ اسی مضمون کو ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سخت سے سخت تر امتحان نبیوں کا، زیادہ سے کڑی مصیبتیں نبیوں کی، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جس کا جیسا مقام اس کا ویسا امتحان۔ اب اگر ہم میں ہمت ہو اور لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو کل قصص الانبیاء اٹھا کر کے اور پڑھ لیں نبیوں کے قصے۔ واہ 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 واہ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تم نے دیکھا ہی کیا ہے، امتحان جب آیا تھا تو نبیوں کے جسم کو آرے سے کاٹا گیا تھا، پورا جسم سر سے لے کے اور پورا جسم یوں آرے سے کاٹا گیا، اور آرا جب سر پہ آیا تو رب نے فرمایا بندے اف مت کرنا، ہائے ہائے، اگر اف بھی کیا تو نام رجسٹر سے نکال دیا جائے گا۔ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں نبیوں کی۔ آگ میں کس کو ڈالا گیا؟ اب آپ سنا تو ضرور ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ سب کے ذہن میں نہ ہو، تو سب سے زیادہ کڑے سے کڑے امتحان نبیوں کے، اور پھر جس کا جیسا مقام، اور سب کے زیادہ نبیوں کے جب امتحان اور تکلیفیں ہیں تو میرے اور آپ کے آقا تو نبیوں کے نبی ہیں، تو کیا میرے آقا پر تکلیفیں کم آئی تھی؟ آپ اندازہ فرمائیں، سیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ پتھر برسائے گئے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جسم زخمی کیا گیا، سجدے میں ہیں تو سر پہ اوجھڑی رکھی گئی، طائف میں پتھروں کی برسات کی گئی۔ کیا کچھ نہ ان بدبختوں نے کیا تھا، لیکن چونکہ یہ سب راہ مولا ہے تو سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آئی؟ نبیوں پہ، اور اس کے بعد جس کا جتنا بلند مقام اس کا ویسا ہی امتحان۔ تو یہ تکلیفیں کوئی آج کی بات نہیں، اور یہ آتی بھی ان پہ ہیں جو رب کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان کس کا لیا جاتا ہے؟ اپنے کا، غیر کا امتحان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو نہیں آزماتا، مومنوں کو کیوں؟ یہیں سے تو ثابت ہوا وہ تو غیر ہیں، جہنمی ہیں۔
اور یہ رب کے بندے ہیں، اس لیے رب آزما رہا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ جو آزمانا یعنی امتحان، تو یہ بھیڑ بکری چرانے والوں کا امتحان نہیں، امتحان اسی کا ہوتا ہے جو کسی مکتب مدرسے یا اسکول میں پڑھے، امتحان اسی کا ہوتا ہے. تو جس کی جیسی شان ویسا اس کا امتحان. اور یہ امتحان رب لے کر کے پھر میرے آقا فرماتے ہیں اسی امتحان کے بعد العطایا علی قدر البلایا، یہ دوسری حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بندوں کو عطائیں ملتی ہیں، عطائیں، اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو عطا کسے کہتے ہیں، عطا کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایک الگ مضمون ہے. اس کو ہم اگر سمجھانا چاہیں تو بڑے سے بڑی نعمت یہی کہہ دیتے ہیں، عطا الگ ہے، عطا الگ ہے، نعمت الگ ہے. العطایا علی قدر البلایا، یعنی بندوں کو جو رب کی بارگاہ سے عطائیں ملتی ہیں وہ ایسے نہیں ملتی، پہلے بلائیں مصیبتیں ڈال کے آزمایا جاتا ہے کہ اس عطا کے قابل ہے یا نہیں. اور جتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی عطا. اور اس کی بھی مثال اگر چاہیے تو کربلا میں مل رہی ہے. جتنی بڑی تکلیف تھی اتنی بڑی عطا یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے تو زندہ ہیں، اللہ نے عطا یہ کی کہ ان کا ذکر بھی زندہ. تاجدار کربلا. تو چونکہ بات ہو رہی ہے کربلا کی، اب میں آپ کی خدمت میں وہ عنوان رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے بیان کرنا آج کی اس برکت محفل میں نے اس کا یعنی تقریر نام نہیں رکھا، بیان کا. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں تقریر تو کر چکا، تقریر میری ہو چکی، اب میں بیان کروں گا. اور بیان میں آج میں صرف اور صرف ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. عظیم نہ سمجھے تو ترجمہ کر دوں، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، ایک بہت بڑی ہستی. حالانکہ ذکر دو ہستیوں کا کرنا تھا، کیونکہ بڑی ہستیاں کربلا میں دو ہیں، لیکن چونکہ دو اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر ایک کے ذکر کا بھی حق ادا ہو جائے تو الحمدللہ. ابھی ایک عظیم یعنی بہت بڑی ہستی یہ ہے کون؟ اب میں نام لوں گا، اور جب نام لوں گا تو انشاءاللہ محب اہل بیت کے چہرے پہ رونق آ جائے اور آنی ہی چاہیے. ذکر کرنے جا ہوں، کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں؟ سید الساجدین، سید الساجدین. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سید الساجدین سمجھے ہوتے تو حال کچھ اور ہوتا. سبحان اللہ. ساجدین کی معنی سجدہ کرنے والے. اور پھر میرے آقا کی آمد سے لے کے قیامت تک جتنے سجدہ کرنے والے یہ سب ساجدین ہیں. آج سے 1500 برس پہلے جنہوں نے سجدے کیے وہ، اور آج جو سجدے کر رہے ہیں وہ، اور جو قیامت تک سجدے کریں گے وہ. ہے کوئی جو بتا سکے کہ ان سجدہ کرنے والوں کی تعداد کتنی بنی؟ اللہ جانے، رسول جانے. ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس وقت روئے زمین پر سجدہ کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے. اگرچہ حکومتوں نے ٹوٹل لگایا، گنتی کی، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ سب اندازے ہیں. صحیح تعداد اللہ جانے کہ سجدہ کرنے والے کتنے ہیں. اور یہ ساجدین میں سب آ گئے، یعنی سارے سجدہ کرنے والے. اور میں ذکر اس کا کر رہا ہوں جو ان سب سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. ان تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. اور میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس عظیم ہستی کا، اور اس عظیم ہستی کا لقب ہے زین العابدین. دیکھیے عبادت اور سجدہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے.
عبادت اور سجدہ. عبادت بڑی جامع، کن کن چیزوں کو عبادت کہتے ہیں یہاں اس کی تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے. ہم نے اگرچہ عبادت کو بڑا مختصر کر دیا ہے، لیکن عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اور یہاں پہلے ذکر ساجدین کا جو نماز تو آ گئی، کیونکہ سجدہ نماز میں ہے. اور اب یہاں پر دوسرا لقب ہے زین العابدین، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والے جتنے بھی ہیں، تھے یا ہیں یا ہوں گے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ سب کی زینت. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، جس کا ذکر سننے آپ آئے، وہ ہیں تمام عبادت گزار، عبادت کرنے والوں کی زینت. زینت نہ سمجھیں تو میں اپنے حساب سے ایک لفظ بولوں، شاید سمجھ جائے. اب پتہ نہیں یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا یا نہیں، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں. شوبھا، زینت کی معنی شوبھا. اور ہر چیز کی شوبھا جو ہے نا، وہ چیز کو کیا کر دیتی ہے، جسے کہتے ہیں مزین کر دیا، مجلہ کر دیا اور سجا دیا، سنوار دیا. عبادتیں تو کی بندگی کرنے والوں نے، لیکن کوئی ایسی ذات ہے جس نے ان کی ساری عبادتوں کو شوبھاوان اور مزین اور مجلہ کر دیا. اس کی عبادت اور بندگی ایسی ہے کہ جس کی بندگی سے سارے بندوں کی بندگی مزین ہو رہی ہے، شوبھا پا رہی ہے، زینت پا رہی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، ایک طرف سارے ساجدین ہیں، ایک طرف سارے عابدین ہیں، اور ایک طرف ایک ذات ہے. اندازہ فرمائیں اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس ذات پاک کا نام ہے علی اوصف. نام کیا ہے؟ علی اوصف. اور یہ بیٹے ہیں سید الشہداء امام علی مقام کے. اب تعارف تو ہو گیا. اچھا، اب اگر یہ جو کچھ بھی میں نے کہا، یہ اگر آپ کے اوپر گراں گزر رہا ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بات طویل ہو رہی ہے، تو اس ذات کو ہم اس نام سے یاد کرتے ہیں، امام زین العابدین. اب تو پہچانا کہ نہیں؟ امام زین العابدین. زین العابدین نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. نام یہ نہیں ہے، نام آپ کا ہے علی. نام علی ہے. علی جس کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، ان کا نام علی ہے. سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا. علی علی علی. کتنا پیار تھا علی کے نام سے، اور کتنا پیار تھا علی کی ذات سے. اور خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد کو اللہ تعالیٰ 50 بیٹے دیتا تو آپ 50 کے نام علی رکھتے. اچھا، علی 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 تو پہچانے کیسے؟ تو پہچان یہ رکھی کہ علی اکبر یعنی بڑا علی، اور پھر علی اوسط یعنی منجھلا، یعنی بڑے کے بعد جو ہے وہ جس کو عربی میں اوسط کہتے ہیں، بیچ والا. منجھلا یعنی بڑا علی، منجھلا علی، اور اصغر علی جس کو ہم کہتے ہیں علی اصغر، یعنی نام تینوں کے علی ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر. کربلا کے میدان میں علی اکبر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے، اور یہ علی اوسط جو تھے انہیں شہید ہونے نہیں دیا گیا. یہ ہے امام زین العابدین جن کا نام ہے علی، اور جن کے لقب ہیں سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں ان کا ذکر بڑے اختصار سے اس انداز میں کر رہا ہوں. ایک بات عرض کر دوں پہلے، اس بات کو ذرا سن لیں. یہ 2 عظیم ہستیاں ہیں، ایک امام زین العابدین ہیں اور ایک سیدہ بی بی زینب ہیں. ان 2 ہستیوں کا اگر کما کو ذکر نہ کیا جائے تو کربلا کا ذکر پورا نہیں ہوگا. اگر ان 2 ہستیوں کا ذکر کوئی نہ کرے تو کربلا کا ذکر پورا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں، یہ کربلا میں ان کا جو کردار ہے اور ان کی جو عظمتیں ہیں، یہ کربلا تب سمجھ میں آئے گا جب ان کا ذکر ہوگا، کیونکہ واقعی کربلا کا حصہ ہے.
حصہ ہے یا نہیں؟ ہم جب کربلا بولتے ہیں تو وہاں مراد صرف میدان کربلا نہیں ہے. کربلا بولتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مدینے سے کربلا. تو کربلا جا کے پھر واپس آئے تھے کہ نہیں؟ چاہے چند ہی آئے ہوں، چاہے شہزادیاں ہی آئے ہوں، چاہے چھوٹے بچے ہی آئے ہوں، چاہے زین العابدین بیمار ہی آیا ہو، لیکن کربلا جانے والے کچھ نہ کچھ واپس تو آئے تھے. تو جانے کی بات کریں اور آنے کی نہ کریں تو یہ واقعہ مکمل ہی کہاں ہوگا. تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کربلا کا ذکر، کربلا کا واقعہ تب تک پورا نہیں جب تک امام زین العابدین اور سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہ کیا جائے. بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دو عظیم ہستیاں ہیں اور میں آج ایک ہی کا ذکر کر رہا ہوں، امام زین العابدین. امام عالی مقام جب مدینہ منورہ چھوڑ کر کے اور گئے تھے مکہ، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرم میں یہ سارے تذکرے ہو چکے ہیں، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. امام عالی مقام مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کیوں گئے، اور پھر مکے سے کربلا کیوں گئے، اور پھر کب گئے، کیسے گئے. محرم میں یہی تو ذکر ہوتا ہے. تب دوبارہ اس ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میں صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، جب امام عالی مقام مدینہ سے ہجرت کر کے، مدینہ کو چھوڑ کر کے، فراق مدینہ میں روتے ہوئے اور دور تک جاتے، بار بار میرے آقا کی مقدس مزار کو دیکھتے جب جا رہے تھے تو اس قافلے میں زین العابدین بھی تھے یا نہیں تھے؟ اس قافلے میں امام زین العابدین بھی سارا گھرانہ تھا، صرف سغرا کو چھوڑ کر. سغرا نہیں تھی، باقی پورا خاندان تھا. چمنستان فاطمی، یہ مقدس نوری گھرانہ جس نے مدینہ چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے، نانا جان کا مزار چھوڑا، فاطمہ زہرا کا مزار چھوڑا، امام حسن کا مزار اسے الوداع کیا، اپنی ماموں جان کے مزارات سے بھی الوداع کیا. اب یہ قافلہ جب مدینے سے روانہ ہوا، اب کس حال میں روانہ ہوا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس قافلے میں جہاں شہزادے شہزادیاں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کوئی آج مدینے سے نکلنے والا گھرانہ کوئی اور نہیں تھا، یہ سارا گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. امام زین العابدین اسی سفر میں ساتھ آئے مکہ المکرمہ آئے. پھر کوفیوں نے خط لکھے کوفیوں نے. تو امام عالی مقام ان کی دعوت پر گئے. اب یہ جو یہاں سے سفر شروع ہوا، امام زین العابدین ساتھ. عمر میں اختلاف ہے، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کسی نے 15 برس لکھی، کسی نے 16، اور آخر میں ایک روایت ہے اس وقت امام زین العابدین کی عمر شریف 21 برس کی تھی. 21 برس کی. اور اس 21 یا 22 کا ثبوت اس سے ملتا ہے. امام زین العابدین کی ولادت ہوئی تھی سن 38 ہجری میں، اور مولا علی مشکل کشا شہید ہوئے سن 40 ہجری میں. 2 برس کے تھے امام زین العابدین جب حضرت مولا علی شہید ہوئے. تو گویا کہ 2 برس تک امام زین العابدین کو مولا علی کی گود ملی. 2 برس تک مولا علی کا پیار ملا، اور 2 برس تک مولا علی کی محبت ملی، اور 2 برس کے تھے کہ مولا علی مشکل کشا کی شہادت ہوئی. اس روایت کے حساب سے زین العابدین کی عمر گویا کہ 21 برس. اب یہ قافلہ جب چلا کربلا کی طرف، اور یہ قافلہ جو جا رہا تھا یہ کسی مجبوری میں نہیں جا رہا تھا. ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مجبوری میں یا کسی لالچ میں جا رہا تھا. اس کا جواب خود سید الشہداء امام عالی مقام نے دے دیا تھا، اور اس کا ترجمہ کسی دیوانے نے یوں کیا ہے
امام عالی مقام سے جب بھی کوئی کہتا کہ نہ جائیں، کیونکہ کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے بھی وفا نہیں کی، یہ بے وفا ہیں اور آپ نہ جائیں. تو امام عالی مقام نے جو جواب دیا تھا اس کا کسی دیوانے نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ 2 قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں. فرمایا تم مجھے مشورے دیتے ہو کہ میں نہ جاؤں، اور میں خود یہ کہتا ہوں کہ میرا حال یہ ہے کہ 2 قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں. عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں، مجھے تو عشق کھینچ کر کے کربلا لے جا رہا ہے. کیوں کہ جس میری شہادت کا تذکرہ جب میں پیدا ہوا تب ہو رہا تھا، اب وہ شہادت کا وقت آ رہا ہے اور اسی شہادت کا شوق مجھے لے جا رہا ہے. عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں. تو جب امام عالی مقام جا رہے تھے کربلا کی طرف، شوق سے جا رہے تھے، بڑے شوق سے جا رہے تھے، کیونکہ شہادت کا مقام نہ تھا. اور آپ کی شہادت پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی شہادت کا ظہور ہونا تھا. بہت بڑا جملہ بول دیا، بہت بڑا. سید الشہداء امام عالی مقام کی شہادت امام حسین کی شہادت نہیں تھی، شہادت مصطفیٰ کا ظہور تھا. یہ درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ شہادت کا میرے اور آپ کے آقا کی ذات میں موجود تھا، ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا کہ محبوب واللہ یعصمک من الناس، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ تھا. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی کافر شہید نہ کر سکا، اس کی وجہ یہ تھی. تو شہادت نبی کی ذات میں یہ عظمت شان موجود تھی، لیکن اس کا ظہور کہاں پہ ہوا؟ امام عالی مقام کی ذات سے. اتنی عظیم ہے یہ شہادت. تو امام زین العابدین اس سفر میں ساتھ، ابھی کربلا پہنچے ہی نہیں کہ آپ طبیعت جو ہے نا وہ ناساز ہوئی. یہ میں وہ عام لفظ جو ہے نا اس کو میں نے عمدن نہیں بولا، اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے اور آپ اجازت دیں تو بول دوں. یعنی امام زین العابدین بیمار ہو گئے، کربلا پہنچے ہی نہیں، بیچ سفر میں آپ کیا ہو گئے؟ بیمار، بخار اور طبیعت ناساز. اور پھر سفر، ظاہر بات ہے سفر میں طبیعت ناساز ہو اور کوئی علاج معالجہ نہ ہو تو پھر بیماری بڑھے گی. اور جب امام عالی مقام نے 2 محرم کو کربلا کے میدان میں خیمے گاڑے، 2 محرم کو کربلا کے میدان میں خیمے گاڑے، اور یہ کربلا وہ ہے کہ خیمے گاڑنے کے لیے زمین کھودی جاتی تھی تو نیچے سے خون نکلتا تھا. اس وقت بھی اگر کوئی بے قرار ہوا ہے تو وہ سیدہ زینب ہے. آپ نے جب دیکھا زمین کھودتے ہیں خون نکل رہا ہے تو کہنے لگی بھیا کس زمین پر آپ نے پڑاؤ کیا ہے؟ یہ خونی زمین ہے، کھودتے ہیں خون نکلتا ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا بہن یہی تو امتحان کی جگہ ہے، صرف یہی نہیں کہ نیچے سے خون نکلے گا، ایک دن ان قریب آنے والا ہے کہ اوپر سے بھی خون برسے گا. یہ کربلا میدان تھا ہی اس لیے. تو سیدہ زینب وہاں پر بھی بے قرار ہوئی تھی. تو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں 2 محرم کو. یہ قافلہ کربلا میں پہنچا کب؟ محرم کی 2 اور 2 سے لے کے 10 دن ہوئے. 8 2 تاریخیں تو محرم کی کربلا میں ہیں ہی نہیں. محرم کی 2 تاریخیں کربلا کے میدان سے باہر ہیں. 2 کو پہنچے اور کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں 2 تاریخ کو ہی یہ مقدس قافلہ کربلا میں پہنچا. خیمے گاڑ دیے گئے اور پھر یزیدی لشکر آتا رہا، مطالبہ ہوتا رہا اور درست جواب ملتا رہا، درست جواب ملتا رہا. ادھر سے مطالبہ یہ تھا کہ ہاتھ دو. آپ نے فرمایا ہاتھ تو نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں تو سر. فرمایا سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دوں گا.
آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام جانتے تھے کہ اگر ہاتھ دیا تو دین مٹ جائے گا اور سر دیا تو دین بچ جائے گا۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ امام علی مقام اگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، مسجدیں نہ رہتی، مینار نہ رہتے، محفلیں نہ رہتی، قرآن نہ رہتا، اسلام کی ساری بہاریں ختم ہو جاتی اور پھر یزیدیت کا پرچم لہراتا۔ امام کو خبر تھی، معلوم تھا کہ اگر ہاتھ دوں گا تو نانا جان کا دین جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ فرمایا ہاتھ تو نہیں دے سکتا، اگر دین کے لیے سر دینا پڑے تو ایک نہیں 17 دے دوں گا۔ اور دیے یا نہیں دیے؟ دین کے لیے 17 سر دیے یا نہیں؟ یہ ہمارے نوجوان یہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ دیے۔ کس کے لیے دیے؟ دین کے لیے 17 سر دیے، یعنی سر کٹائے۔ اور وہ 17 سر جو کٹائے وہ ذاتیں کیسی تھی؟ اس میں سر کٹانے والے تھے کون؟ اگر ان میں سے صرف ایک کی بات کریں تو ایک وہ ہیں جو شبیہ پیغمبر ہیں اور جن کا نام علی اکبر ہے اور جو امام علی مقام کے شہزادے ہیں۔ ایسی ایسی مقدس ذاتیں شبیہ پیغمبر دین کے لیے سر کٹا دے اور میری اس قوم کا نوجوان دین کے لیے سر نہ جھکا سکے۔ یہ جملہ بھاری تو نہیں ہوا؟ میں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ کربلا میں اہل بیت نبوت، سبحان اللہ، آل نبی اولاد علی، اس کے 17 شہزادے، 17، اور یہ شہزادے تھے کون؟ امام علی مقام کے بھائی، بھتیجے، بھانجے۔ یہ امام علی مقام کے کتنے قریبی یہ شہزادے تھے، سب شہزادے 17، اور یہ 17 شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کس کے لیے ہوئے؟ دین کے لیے، سجدے کو بچانے کے لیے۔ تو ایسی ایسی ہستیاں سجدے کے لیے سر کٹا دیں اور ہم سر جھکا بھی نہ سکیں تو اب ہماری ہمت کو تو دیکھیں کہ ہم ہیں کیا۔ یہاں کٹانا نہیں، مسجد میں امام کے پاس تلوار نہیں ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، اور نہ مسجد کے دروازے پہ کوئی تیر کمان لیے کھڑا ہے۔ یہاں گن، یہ کلاشنکوف، مشین گن کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو قالین ہے۔ اور آج تو پھر اللہ اکبر، دیکھیے نا ہر مسجد میں کیا لگا ہے؟ اے سی یعنی ایئر کنڈیشنر، ایئر کنڈیشنر۔ آؤ تمہارے لیے مسجد میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہے، تمہارے لیے مسجد میں ٹھنڈی ہوا، اور باہر ایئر کولر، ٹھنڈا پانی بھی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ سر جھکانا ہے، کٹانا نہیں ہے۔ جب جھکانے کی طاقت نہیں، اللہ نہ کرے اگر کٹانے کا وقت آیا تو اس جملے کو میں دو پر ہی بس کرتا ہوں، آگے تو ٹھیک دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 تاریخ کو، محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام کربلا پہنچی، خیمے نصب ہو گئے۔ اب اس میں خیموں میں شہزادیوں کے خیمے ہیں اور جو جانثار تھے ان کے خیمے ہیں۔ امام زین العابدین خیمے میں ہیں، چونکہ طبیعت ناساز ہے اور طبیعت جو ہے خراب ہے، خیمے کے اندر بستر پہ ہیں امام زین العابدین۔ طبیعت روزانہ بگڑ رہی ہے، روزانہ خراب ہو رہی ہے، اور پھر حد تو یہ ہے کہ محرم کی 7 تاریخ جب آئی تو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا۔ 7 تاریخ کو پانی بند، 7، 8، 9، 10 پانی کا ایک قطرہ بھی خیمے میں نہیں آیا۔ تو تندرست کو پانی نہ ملے پھر بھی کچھ برداشت کر سکتا ہے،
اور جس کی طبیعت ناساز ہو، شدت کا بخار ہو، جسم میں گرمی ہو، گلا سوکھ رہا ہو، زبان کانٹا بن گئی ہو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن پانی بیمار کو نہ ملے، کھانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، پانی بھی نہیں ہے، تو بتائیے بیماری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا امام زین العابدین کی بیماری بھی بڑھ رہی تھی۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا آیا قیامت نما دن 10ویں محرم کی جمعے کا دن 61 ہجری اور محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کا دن، اب ہوئی جنگ شروع، فجر پڑھ کے جنگ شروع ہوئی۔ یہی کربلا ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سن لیں، یہ کیا ہے کربلا اب ہو رہی ہے۔ 10ویں سے پہلے کچھ نہیں تھا، جنگ نہیں تھی، پیاس تھی، پریشانی تھی، مطالبہ تھا، جنگ نہیں تھی۔ جنگ ہوئی ہے 10ویں کو، یہ 10 تاریخ ہے نا، 10 اس میں جنگ اس میں ہوئی ہے، اور وہ بھی فجر کے بعد۔ جنگ شروع ہوئی 10 محرم کو، 10 کو۔ وہ الفاظ ابھی نہیں، اس کے لیے وقت بھی نہیں۔ جنگ شروع ہوئی اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ چلی ہے کتنی، کم از کم اگر میں اندازہ کروں تو صرف 5 یا 6 گھنٹے، صرف اتنی جنگ چلی ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر ہے، ادھر 72 ہیں، اور پھر جنگ چلی دوپہر تک، دن چڑھے تک، نماز کا وقت آیا اس وقت تک، جمعے کے وقت تک، تب تک یہ 72 شہید ہو چکے، 71 شہید ہو چکے تھے، تنا امام علی مقام باقی بچے۔ یہ 5-6 گھنٹے جو ہیں اس میں یہ کربلا کا واقعہ ہوا، یہ سانحہ ہوا۔ اس سے پہلی کو ایک بھی شہید نہیں، دوسری کو ایک بھی نہیں، تیسری کو ایک بھی نہیں، چوتھی کو ایک بھی نہیں، 5ویں کو ایک بھی نہیں، 6ٹھی کو ایک بھی نہیں، 7ویں کو ایک بھی نہیں، 8ویں کو ایک بھی نہیں، 9ویں کو بھی نہیں، 10ویں کی رات کو بھی نہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں چن چن کے پہلی سے لے کے 10ویں تک جو شہید کر رہے ہیں، اور اس کو لازمی قرار دے، کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے تو جنگ نامہ پڑھا ہی نہیں، اس نے تو فلاں کو، اس رات میں تو فلاں کو شہید کرنا تھا، اس میں فلاں کو۔ اب بیچارے عالم پریشان کریں کیا، شہید کریں کیوں؟ کیونکہ ان تاریخوں میں تو ہوئے ہی نہیں ہے، شہید تو ہوئے سب 10 تاریخ کو، اور وہ بھی اتنی مختصر سے عرصے میں، اور یہاں یہ لائنیں لگا دی، اور بے ادبی کی حد ہے۔ یہ گنوار قسم کے لوگ گلی کوچوں میں مولوی صاحب مل جائے تو کہتے ہیں آج کس کو شہید کریں گے، تو کہتا ہے آج قاسم کو شہید کروں گا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے نا، حد ہو گئی۔ یہ محرم کا ادب ہو رہا ہے۔ وہ شہزادے ایسے تھے کہ ان کے لیے یہ الفاظ بولے جائیں، پوچھنے والا پوچھے کس کو شہید کرے گا، تو بتانے والا کہے قاسم کو شہید کروں گا میں۔ اب اس کے لیے لفظ کیا بولوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ حیرت ہے یہ بولنے والوں پہ۔ تو ہم امام علی مقام اور شہزادوں کو یزیدیوں نے شہید کیا تھا، تو یزیدی ہے کیا؟ اور بیٹھا ہے محرم پڑھنے، اور پوچھنے والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آج کس کو شہید کرے گا۔ حد ہو گئی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بات بڑھانا مقصد نہیں، بڑھانا کیا، بڑھ تو گئی۔ جو عرض کرنا تھا نا وہ تو سب رہ گیا، اور وقت اب ہمارے پاس کتنا ہے بھائی؟ 1/2 گھنٹہ ہے نا، ہاں بس آدھا گھنٹہ ہے۔ تو امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے، سارے شہید ہو گئے، اور جب آپ سب سن رہے تھے، اگرچہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، نوجوان تھے، لیکن بیماری نے اتنا نڈال کر دیا تھا کہ خود بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جوانی تو تھی، لیکن جب یہ زخم پر زخم لگے، پہلے تو بیماری تھی، اب باہر سے خبریں آ رہی تھی کہ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، عباس علمدار شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے، اون شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، ابو بکر شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے۔ خبریں تو آتی ہوں گی، یہ جو میں نے 3 نام لیے نا، آپ کہیں وہ خلفاء راشدین میں سمجھ بیٹھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ خلفاء راشدین کے نام ہیں، اور ان ناموں سے مولا علی کو اتنا پیار تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی کو ان صحابہ سے اتنا پیار تھا کہ مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا جو کربلا میں امام کے قربان ہوا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا،
اور یہ سب امام علی مقام کے بھائی تھے. خبریں تو آ رہی تھی امام زین العابدین کے پاس. اور پھر جب یہ خبر آئی کہ اب کوئی باقی نہیں بچا، بچی ہے ذات نواز رسول کی، بچی ہے ذات فاطمہ الزہرا کے آنکھ کے نور کی، حیدر کرار کے دل کے ٹکڑے کی، تو آپ سن چکے ہیں امام زین العابدین نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے ایک لاٹھی دے دی جائے جس کے سہارے پہ میں اٹھوں، اور جب اٹھ جاؤں تو آپ نے فرمایا مجھے ہتھیار دو اور مجھے میدان میں پہنچاؤ جب تک میں ہوں. آپ نے کہا امام علی مقام سے کہ ابا حضور آپ نہیں جا سکتے جب تک میں ہوں. اللہ اکبر. جذبہ تو دیکھیں، کتنے دنوں کی پیاس ہے، بھوک ہے، بیماری ہے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں میں جاؤں. آپ اندازہ فرمائیں باپ اور بیٹا، اور ادھر یہ بکھرے ہوئے لاشیں اور کیسے کیسے زخم. امام علی مقام نے جب اپنے ہونہار شہزادے کا یہ حوصلہ دیکھا، آگے بڑھے اور لے کر کے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے پیشانی چومی. فرمایا زین العابدین اے میرے شہزادے علی اوسط، تو شہید نہیں ہوگا، تو شہید نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تو امانت دار ہے اور میں امانتیں تجھے سپرد کر رہا ہوں. آپ نے سینے سے لگایا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سینہ گنجی نہ تھا، سینہ گنجی نہ تھا، سینے میں فیض تھا، سینے میں روحانیت تھی، سینے میں وہ علم تھا جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے. علم دو ہیں، ایک وہ جو کتاب سے کتاب میں نقل کیا گیا، ایک وہ ہے جو سینے سے سینے میں نقل کیا گیا. میرے آقا نے یہ علم مولا علی کو دیا اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مولا علی نے یہ علم حضرت امام حسین کو دیا، امام حسن کو دیا، اور امام حسن کے سینے میں یہ علم جو تھا امام حسین کو ملا. اور اب جب امام جا رہے تھے کربلا میں تو کہا بیٹا سارے تو شہید ہو گئے، لیکن یہ علم قیامت تک نانا کی امت میں تقسیم کرنا ہے. ایسا نہیں کہ علم لے کے میں چلا جاؤں، تو شہید نہیں ہوگا، تجھے میں امانتیں دے رہا ہوں. ایک امانت جو سینے میں ہے وہ، اور ایک خیمے میں ہے وہ. اب سوچیں نا ذرا، ہم نہیں سوچ سکتے. سوچنا ہے تو پہلے عمر دیکھیں، عمر کے بعد حالات دیکھیں، حالات کے بعد طبیعت دیکھیں، اور طبیعت کے بعد آنے والے خطرات دیکھیں. امانت سپرد کی جا رہی ہے، سینے والی تو ٹھیک ہے سینے میں محفوظ ہو گئی، لیکن خیمے والی امانت کو حفاظت سے مدینہ پہنچانا ہے، اور خیمے والی امانت پر آگے رات آ رہی ہے. خیمے والی امانت پہ آگے رات آ رہی ہے، 11ویں کی رات، شب غم، اور اس کو کہتے ہیں شام غریبہ. شام غریبہ نام ہم نے سنا، لیکن قربان جاؤں سکینہ تیری عظمت پر، قربان جاؤں زینب تیری عظمت پر، قربان جاؤں شہر بانو تیری عظمت پر. یہ شام غریبہ ان ہستیوں پہ آئی تھی جن کے صدقے میں جنتیں بنی ہیں اور جن کے صدقے میں جنتیں بٹیں گی. اگر ایک بھی حسینی جو ہے نا محب اہل بیت کبھی اس واقعے کو پڑھ کر کے یہ غور کریں کہ یہ رات آئی تھی اور شہزادیوں نے یہ رات کیسے بسر کی ہوگی. خیمے جلا دیے گئے تھے، سر سے دوپٹے کھینچ لیے گئے تھے، کان سے بالیاں نکال دی گئی تھی. زین العابدین بیمار بستر پر اٹھ نہیں سکتے، اور اب یہ سارا کا سارا وزن آیا تھا سیدہ زینب کے کندھوں پہ. اور زینب نے قسم رب کی وہ کردار ادا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی عورت تو کیا مرد بھی نہیں ادا کر سکتا. وہ رات کوئی رات ایسی تھی کہ آدمی اس رات میں زندہ رہ سکے. ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا، ریزے ریزے ہو جاتا. آج اگر کسی ماں کے 2 بیٹے ایک ساتھ فوت ہو جائیں، ماں زندہ نہیں رہ سکتی، کلیجہ پھٹ جائے گا اور وہ اس طرح بالکل ہارٹ اٹیک ہو کے ختم ہو جائے گی. اور یا قربان زینب تیری عظمت پر 17 شہزادے سامنے ہیں، اور وہ بھی سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے. کربلا پہ خون بکھرا ہے جس سے بو آ رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے. اندھیرا ہے، اندھیرا، رات آئی ہے، بڑی خطرناک رات. ادھر 22,000 یزید
یزیدیوں کا لعنتیوں کا لشکر ہے، اور ان کو کوئی بھی احساس نہیں ہے اس عالم میں رات گزارنا کوئی معمولی بات ہے، لیکن گزاری ہے۔ حضرت زینب نے بھی گزاری ہے اور امام زین العابدین نے بھی گزاری ہے، اور یہ جب رات گزری تھی اور جب صبح ہوئی تھی 11ویں کی صبح، جو میں یہ بار بار نام لے رہا ہوں اس لیے اللہ کرے یاد ہو جائے، 10ویں کی رات، 10ویں کا دن، 11ویں کی رات، کیونکہ ہمارے یہاں انہی 2 راتیں اور 1 دن جو ہے نا اسی میں جوش زیادہ ہوتا ہے، یہی 2 راتیں 1 دن جو ہے نا اسے مخصوص کر لیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت مختصر، بعد میں تو خیر ہوتا ہی نہیں، ٹھنڈے کر دیتے ہیں۔ 11ویں کی رات جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو کبھی ٹھنڈا کر دیا، اب تک جلتا رہا اور اب ٹھنڈا کر کے خود ہی ٹھنڈے ہوتے سو گئے۔ یہ راتیں تو دیکھیں کیسی گزری تھی کربلا میں، 10ویں کی رب، 10ویں کا دن اور 11ویں کی رات، اللہ اکبر، سے شام غریباں کہتے ہیں، درب المثل بن گئی ہے یہ رات۔ غریب مسافر اور جن کے جگر کے ٹکڑے دن میں نگاہوں کے سامنے کٹ کر کے گر رہے تھے، بی بی زینب کیا رات میں سوئی ہوگی؟ حضرت سکینہ کو نیند آئی ہوگی؟ حضرت امام زین العابدین سوئے ہوں گے؟ نہیں، کوئی بھی سویا نہیں تھا، تو پھر نہیں سوئے تھے کیا کیا تھا؟ قسم رب کی، اس حال میں بھی شکر کے سجدے کیے تھے، سر سجدے میں رکھ کے کہا تھا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جزا بھی دی، صبر بھی دیا، جزا بھی دی اور صبر بھی دیا۔ 10ویں کی رات کو بھی سجدے تھے اور 11ویں کی رات کو بھی، اور جب 11ویں کا دن طلوع ہوا یزیدیوں نے اپنے سب مردوں کو دفن کیا اور یہ سارے شہادے ایسے پڑے رہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیڑیاں پہنائی تھی، ہتھکڑیاں پہنائی تھی۔ امام زین العابدین بیمار ہیں اور چل پھر بھی نہیں سکتے، اٹھنے کی طاقت نہیں، پھر بھی ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توک ہے، اور پھر شہزادیوں کو ننگے اونٹوں کی پیٹھ پہ بٹھایا گیا، سر ننگے ہیں، کئی دن سے نہانا بھی نصیب نہیں، کپڑے بدلنا بھی نصیب نہیں، کئی دن کی بھوکھی اور پیاسی اور شہزادیاں، لیکن ان کی زبان پر کوئی شکوے کا لفظ نہیں آتا، نہ کسی انسان سے نہ رب سے۔ اس حال میں بھی وہ یہی کہتی تھی کہ مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ موقع پہ حضرت سیدہ زینب نے جو کہا تھا قسم رب کی کوئی اسے بھلا نہیں سکتا، آپ نے کہا تھا امام علی مقام سے کہا تھا کہ بھیا یہ تو ایک کربلا ہے اور ایک میں ہوں، اگر اس طرح کی 1000 آفتیں آئیں، ہم پہ موت ٹوٹ پڑے، اگر ہماری اس مصیبت سے نانا کا دین بچتا ہے تو ایسی لاکھوں مصیبتیں گریں ہمیں منظور ہے، لیکن نانا کا دین بچ جائے۔ یہ سیدہ زینب کا کہنا تھا، اور آپ کہتے تھی مصیبتوں آؤ آ کر کے ہم پہ گرو، ہم سینہ تانے کھڑے ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں، کیونکہ جتنی مصیبتیں آئیں منظور ہیں، لیکن دین پہ آنچ نہ آئے، دین پہ آنچ۔ اور آج ہم خود اپنے کردار سے دین پہ خراشیں لگا رہے ہیں، دین کے چہرے پہ دھبے لگا رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے، جرم کوئی کرے، نام آیا عبد الرحیم کا، عبد الکریم کا۔ یہ ہماری پوزیشن اس لیے ہوئی کہ ہم کربلا کے اصل مقصد کو بھول گئے، ہم سمجھے ہی نہیں کہ کربلا ہے کیا۔ امام زین العابدین کا امتحان اب شروع ہوا، حضرت سیدہ زینب کا امتحان اب شروع ہوا۔ باب زنجیر ننگے اونٹوں کی پیٹھ پہ بٹھائے گئے اور جو گاؤں آتا اس میں گھماتے گھماتے کوفہ پہنچے تھے، کوفہ میں گشت کروایا گیا، کوفے سے پھر یہ قافلہ دمشق پہنچا تھا، اور اس پورے سفر میں ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، اور ہے کس کے؟ جو زین العابدین ہے اور جو سید سجاد ہے اور جو علی اوسط ہے اور جو اتنی عظیم ہستی ہے، لیکن یہ سارے امتحانات انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قبول کیے، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، ہر مصیبت کو گوارا کیا، ہر رنج کو گوارا کیا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اور پھر میں اختصار سے عرض
کرتا چلوں. جب پہنچے یزیدی دربار میں اور یزید نے جب آپ سے کا ارادہ کیا، فرمایا مدینہ جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات میری منظور کر لے. 3 باتیں رکھی تھی، اس میں ایک یہ تھی، زین العابدین نے کہا کل جمعہ ہے اور کل جمعے کا خطبہ ویسے تو تمہارے شامی دیتے ہوں گے، لیکن مجھے صرف ایک خطبہ دینے کی اجازت دے دیں. یزید نے کہا اجازت نہیں ہے. وہ جانتا تھا کہ اگر امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو پھر ملک بھی گیا، حکومت بھی گئی، اور میرا مسجد سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. خطبے پر امام زین العابدین ابھی مسجد میں آئے نہیں، اس سے پہلے ممبر پہ شامی خطیب کھڑا تھا، اس نے خطبہ شروع کر دیا. قربان تیری شجاعت پر امام زین العابدین، حالانکہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، پورا کنٹرول یزید کے ہاتھ میں ہے، یزید مسجد میں بیٹھا ہے، شامی نے خطبہ شروع کیا. زین العابدین مولا علی مشکل کشا والی شجاعت سے اٹھے اور اٹھ کر کے کہا یزید تو نے مجھ سے کل وعدہ کیا تھا کہ ممبر پہ خطبہ دینے کی اجازت دوں گا اور تو نے شامی کو کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. مسجد کھچا کھچ بھری تھی اور لوگوں کی نگاہیں جب گئی تو پھر چہرے پہ رکی تو رکی رہ گئی. لوگ پوچھنے لگے کہ یہ تھکا ہارا مسافر اور اس حالت میں جب بولتا ہے تو جیسے شیر گرج رہا ہے، یہ ہے کون؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی کی کچھار کا شیر ہے، زبان اس کی ہے، طاقت علی کی ہے. یا رسول اللہ یا علی. اور وہیں پر آپ نے ثابت کر دیا تھا دنیا والوں ہمیں تمہاری خوراک کی طاقت ضرورت نہیں. ایسا نہیں کہ پیے تو طاقت آئے، کھائیں تو طاقت آئے، ہمیں دنیا میں غذا کی ضرورت نہیں. ہم وہ ہیں کہ اگر نہ بھی ملے تب بھی ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ تمہارے 22,000 پانی بند نہ کریں تو ہمارا ایک 22,000 کو کافی ہو جائے. کیوں؟ بازو ہمارے ہیں، طاقت علی کی ہے، بازو علی کا ہے اور طاقت خدا کی ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امتحان ہو رہا ہے، امتحان. بھائی اگر موسلا دھار برسے تو میں بھی نہیں بیٹھ سکوں گا، آپ بھی نہیں. اور یہ چند قطرے گریں اور اگر کوئی اٹھ جائے تو میں اس کی ہمت کو داد دوں گا. یہ ابھی چند موسلا دھار ہو، اللہ کرے برسے. بھائی ہم ذکر اس لیے اللہ کے ذکر کے صدقے میں پورے عالم پہ اللہ کی رحمت برسے، 5 سالی دور ہو اور پورے عالم میں ہریالی ہریالی ہو جائے. اور اس ذکر ہی کے وسیلے سے ہم جو مانگتے ہیں انشاءاللہ پاتے ہیں. تو امام زین العابدین وہاں سے چلے آئے مدینہ منورہ آئے، پورا قافلہ لے کر کے آئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد امام زین العابدین نے کسی سیاسی کام میں کوئی عمل دخل نہیں کیا. مدینہ شہر سے باہر وادی عقیق کے کنارے پہ آپ نے ایک خیمہ بنایا، کچا گھر بنایا، وہیں رہتے تھے، رات دن رب کی عبادت کرتے تھے. اور حال یہ تھا جب بھی پیاس لگتی پانی لا کر کے دیتے، ایک گھونٹ بھر کے رونا شروع کر دیتے. اور جب کہتا عرض کرنے والا پیتے کیوں نہیں، فرمایا پیوں کیسے؟ علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی. اور پھر پانی نہیں پیتے. اور جب کھانا پیش کیا جاتا اور کھانے کا ایک لقمہ لے کے اور پھر ایک لقمے کے بعد کہتے کھانا اٹھا لو، لوگ کہتے آقا کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا جب میرے سارے بغیر کھائے چلے گئے میں کھاؤں کیسے؟ صحیح امام زین العابدین کی پوری عمر ایسے بسر ہوئی، پوری عمر اسی غم میں بسر ہوئی. اور امام زین العابدین کا ایک ہی جملہ، بھائی ذکر تو رہ گیا، اب اللہ قبول کرے ہماری اس خواہش کو. ذکر پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ، رحمت برس رہی ہے. اور اسی لیے ذکر تھا امام زین العابدین کا ذکر شروع اب ہوا ہے. حقیقت میں یہ تو تمیز تھی. آپ کی زندگی کا آغاز تو اب شروع ہو رہا ہے کہ زندگی کیسے بسر کی. اور آپ کی زندگی کی جو 3 عنوان ہیں نا وہ تو ابھی باقی ہیں. ایک ہے صبر، دوسری سخا اور تیسری عبادت. یہی تو ذکر کرنا تھا کہ صبر کیسا تھا، عبادت کیسی تھی اور آپ کی سخا کیسی تھی. روزانہ 1000 نفل پڑھتے. کربلا سے آنے کے بعد سن 94 ہجری تک، 94 یا 95 میں آپ کا انتقال ہوا، مسلسل روزانہ 1000 نفل پڑھتے. 1000 نفل پڑھتے. تو فرض واجب سنت یہ نہیں، نفل
1000 نفل پڑھتے روزانہ. اور آپ کی سخا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ پیٹھ پر دھبے ہیں، دھبے نشان، جیسے کسی نے وزن اٹھایا، مزدور وزن اٹھاتے ہیں تو پیٹھ پہ نشان پڑ جاتے ہیں. تب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ داغ کس کے ہیں. اس کے بعد یہ پتا چلا کہ مدینے کے 100 گھر ایسے تھے کہ ان 100 گھر کا راشن زین العابدین پورا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور وہ بھی کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں. رات کی تاریکی میں جب لوگ سو جاتے تو بوری اٹھائی آٹے کی، اس گھر کے سامنے رکھی، پھر آئے، پھر دوسری بوری اٹھائی دوسرے گھر کے سامنے رکھی، پھر گھر آئے، تیسری بوری اٹھائی. قسم رب کی رات گزر جاتی تھی ان غریبوں کے گھر کے سامنے بوریاں رکھتے رکھتے، اور جس سے نشان پڑ گئے تھے یہ ہے زین العابدین. یہ ہیں زین العابدین. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز. شیطان نے کیا کیا؟ سانپ بن کر کے آیا تھا، سانپ بن کے آیا، کیونکہ شیطان جن ہے، جن جو چاہے تصویر صورت اختیار کر لے. شیطان جن بن کے آیا. آپ نماز میں مشغول تھے، اور آپ جب نماز پڑھتے تو اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہتی. اس سانپ نے پوری کوشش کی، یعنی کبھی ہاتھ پہ، کبھی منہ کے سامنے، کبھی سر پہ. آئیے چھوٹا موٹا نہیں، کالا بڑا سانپ، سارا جسم گھوما، کوئی فرق نہ آیا تو جا کر کے انگوٹھے کو کاٹا. زبردست درد ہونے لگا، لیکن پھر بھی آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز ہی میں لگے رہے اور نماز پوری کر کے. اور جب آپ پھر اس جہان میں آئے تو غیب سے آواز آئی، یہ بندہ جو ہے نہیں اور کوئی نہیں، یہی زین العابدین ہے. زین العابدین کا لقب کسی مرید نے نہیں دیا، کسی چاہنے والے نہیں دیا، لقب غیب سے ملا ہے. تب آپ عبادت کی زینت بنے ہیں. اور رب نے طاقت کیا دی تھی؟ قوت. عبد الملک بن مروان نے جب آپ کو دوبارہ گرفتار کروایا تھا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور بھیج رہے تھے کہاں؟ کوفہ، دمشق بھیجنا تھا. امام شہاب الدین زہری بیان فرماتے ہیں جب ہم قافلے میں چلے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور امام زین العابدین مسکرا رہے تھے صبر کے ساتھ. یہ آپ کے شاگرد عرض کرنے لگے، آقا روتے ہوئے کہا کہ کاش یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھ میں ہوتی اور یہ بیڑیاں میرے پاؤں میں ہوتی. تو آپ نے کہا کہ مسکرا کے فرمایا، غم کیوں کرتا ہے؟ ہم کوئی مجبور تھوڑے ہیں. آپ نے صرف ایک بار کہا اللہ، یہ کہنا تھا کہ بیڑیاں بھی ٹوٹ کے آگے جا کے گری اور ہتھکڑیاں بھی نکل گئی. فرمایا یہ ہے دنیاوی طاقت کا عالم ہمارے سامنے. ہماری مرضی ہے تب ہم اس طرح ہیں، کیونکہ ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں. اور پھر کیا اٹھا، پھر پہن لیتا ہوں، پھر پہن لیتا ہوں. اور یہیں سے ثابت ہوا کہ جو کربلا میں ہوا، کربلا کے بعد ہوا، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارے آقاؤں کی مجبوری نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. اللہ کی رضا پہ راضی تھے. اور یہ درس دے رہے تھے کہ اگر ملے تو شکر کرنا، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف مصیبت آئے تو کربلا والوں کو یاد کر کے صبر کر لینا. صبر شکر کرو گے اللہ کا قرب ملے گا. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.